دیکھیے میں نے تو جو اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے، بڑی تفصیلی نوٹ ہے، اس کو میں نے غور سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا جو پیرا 19 اور 20 ہے اس کو پڑھنے کے بعد میری رائے یہ ہے کہ اب فل کوڈ بنتا ہے نہیں بنتا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ کا پیرا 19 اور پیرا 20 جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو فوری طور پہ اپنے منصب سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج نے اپنے چیف جسٹس کے اوپر ایسے سنجیدہ الزامات لگا دیے ہیں کہ جس کے بارے میں بطور ایک پاکستانی شہری کے سوچ بھی نہیں سکتا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اپنے اس نوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو کبھی اس بینچ سے علیحدہ ہوا نہ کبھی میں نے اشارہ دیا کہ میں نے علیحدہ ہونا ہے، اور جو پیرا 19 ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از آلسو آبویس فرام دی اوپینینز آف مائی لرنڈ بردرز سید منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی اینڈ جمال مندوخیل، کہ یہ جو پٹیشنز ہیں یہ قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ تو یہ تو 4 بندے تو یہیں پہ پورے ہو گئے، اطہر من اللہ صاحب، سید منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، جمال خان مندوخیل، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی 27 فروری کو چائے پہ یہ طے ہوا تھا کہ میں بینچ میں بیٹھوں گا، اور پھر مجھے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، اور آگے چل کے جو انہوں نے آخر میں جو پیرا 21 میں اطہر من اللہ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ انہوں نے بڑی احتیاط کی ہے، میں ابھی فوری طور پہ اس کا اردو ترجمہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اس میں تو صاف صاف اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ all the institutions including this court need to set aside their egos and strive towards fulfilling their constitutional obligations, or it is obvious that we may not have learned any lessons from our past bleak history. اور آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ ایک حاضر سروس جج سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سیاست میں الجھی ہوئی ہے۔ تو میری ناچیز رائے میں جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے، اطہر من اللہ صاحب کا جو یہ نوٹ ہے، یہ نوٹ جو ہے یہ منصور آفریدی صاحب اور اس کے بعد اس سے پہلے جو اور جو ان کے ساتھی جج تھے جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اس میں مندوخیل صاحب بھی شامل ہیں اور یحییٰ آفریدی صاحب بھی شامل ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں۔ اور اب فل کوڈ بننا ہے نہیں بننا مجھے نہیں پتا، اب کیونکہ اب فل کوڈ بنے گی بھی تو اس میں بھی بڑی لمبی ایک پروسیڈنگ ہوگی، اور اس میں کون کون شامل ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اب عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ان کو وضاحت کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا یہ چکر چل رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا ایک انصاف فراہم کرنے کا ادارہ ہے، تو اس پر آپ کو سیاستدان الزام نہیں لگا رہے۔ اس کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے، اس نوٹ میں بہت سی چیزیں واضح ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی رہی ہے کہ جی وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو علیحدہ ہی نہیں ہوا، اور مجھے تو 27 فروری کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بینچ پہ بیٹھنا ہے، اور پھر مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بینچ فائنلی تشکیل دیا گیا 3 ممبر بینچ، یہ ان ججز پہ مشتمل بینچ تھا جن کی رائے جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی رائے سے ملتی جلتی تھی۔ تو یہ ایک سیاسی بینچ ہے، اور اس سیاسی بینچ سے ایک سیاسی فیصلہ کروایا گیا۔ اور اب جو پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں جی کہ پچھلے سال اپریل میں اسمبلی کی بحالی کا فیصلہ بھی تو اسی بینچ نے کیا تھا، تو وہ قوم کو یہ بھی تو بتائے نا کہ وہ 5 ممبر بینچ تھا، وہ 3 ممبر بینچ نہیں تھا، اور اس میں 2 دوسرے جج بھی تھے جو جج جو ہے یہ اس بینچ میں شامل نہیں ہے۔